أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اجعلني مباركا النهار ما كنت أو أينما كنت فيه اللهم يا بديع العجائب بالخير يا بديع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال الله تبارك وتعالى ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته أخرجه البخاري في صحيحه صدق اللہ العظیم. ارگزم دی امدو ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے او اللہ کے جو ہر چیز دا خالق مالک اور قابض ہے
فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا والتقا، امام اعظم قائد اعظم، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امام الواعظین والمتکلمین، امام المجاہدین والمتقین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور دوسرا دے دلہ دی بہار، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاۃہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے، رحمت و بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، حفاظ کرام، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری روحانی ماؤں اور بہنوں، فیصل آباد سمیت گرد و نواح تو آنے والوں مسلمان بھائیوں، احباب گرامی قدر، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج خطبہ جمعۃ المبارکہ دے موقع دے پہلی مرتبہ آپ جیسے روشن چہرے دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں آغاز دے اندر اپنے مزاج دے مطابق ایک دعا کر دینا چاہنا، سارے جوم کے آمین کیا جے کہ اے میرے اللہ، اسی جیسے کیسے بھی ہاں، اے اللہ اسی تیرے بندے ہاں، تیرے درد فقیر بندے، لاغر بندے، کمزور بندے، بے کس بیچارے، فقیر الاللہ، محتاج الاللہ۔ اے اللہ سونیا، سانو تیری رحمت تو بعد، تیری رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ سی تیرے نال شرک بھی نہیں کردے، اے میرے اللہ قبراں تے اسی مجاور بن کے بھی نہیں بہندے، اے میرے اللہ اسی تعویذ نہیں پہندے، کڑے نہیں پہندے، چھلے من کے نہیں پہندے۔ اے میرے سونے مالکا، جدوں بھی کوئی سانو پریشانی ہوندی ہے ڈائریکٹ اسی تیرا بوا کھڑکاؤنے ہاں۔ اے میرے اللہ، جے تینوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے تے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دی برکت دے نال ساڈی آن والی زندگی پچھلی زندگی نالوں بہتر فرما۔ احباب گرامی قدر، آج اللہ دی خاص توفیق دے نال رمضان المبارک دا الوداعی جمعہ 1439 ہجری جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب، بختاں والے، بھاگاں والے اور نصیباں والے لوگ نے کہ جنہاں نے اللہ دی خاص توفیق دے نال رمضان دے 30 روزے رکھ لے نے، پھر حسب استطاعت قیام بھی کیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات بھی کیتا ہے، اور آبادی امداد بھی کیتی ہے، اور تمام معاملات زندگی دے نال نال رج رج کے قرآن پاک بھی پڑھتے رہے نے۔ آئیے احباب گرامی قدر، آج میں خطبہ جمعۃ المبارکہ دے موقع تے ایک نیا اور سنجیدہ جڑا تانوں پیغام دینا چاہنا۔ اللہ دے بندو، میں سمجھنا ہاں کہ یہ جڑا پیغام ہے اج دا جڑا جمعہ ہے، ہر مسجد اندر بیان ہونا چاہیے، ہر نماز تو بعد بیان ہونا چاہیے، ہر واز تبلیغ دے اندر بیان ہونا چاہیے، لیکن وجہ کی یہ کہ ساڈے دل دی پالیدگی آ گئی ہے، ساڈے دل دی بے حسی آ گئی ہے، دل جیڑا انسان دا بیمار ہو گیا ہے۔
اسی انہاں چیزاں نو سوچدے ہی نہیں، سمجھدے ہی نہیں، بیان ہی نہیں کردے۔ آئیے احباب گرامی قدر، میں اس واسطے موضوع بیان کر رہا چونکہ ماشاءاللہ تسی رمضان دا پورا مہینہ رج رج کے قیام کیتا ہے، قیام اللیل کیتا ہے، حضرت قاری صاحب دے بیجے گڑے ہو گئے، نماز تراویح بڑھی ہے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوندا ہے عید الفطر دا چاند نظر آ جاتا ہے، اس تو بعد کیفیت کی ہے مسجداں دے اندر بے رونقی شروع ہو جاندی ہے، مساجد جڑیاں نے بے آباد ہو جاندیاں نے، انسان دے دل دا آنگن جڑا ہے وہ بھی بے آباد ہو جاتا ہے، انسان دے روشن جڑے نے وہ بھی تاریک ہو کے رہ جاندے نے۔ آئیے احباب گرامی قدر اس موضوع تے غور کرو۔ علماء کرام نے اس موضوع دے متعلق بہت زیادہ لکھے کہ فرائض تو بعد سب نالوں بہترین اور وڈی عبادت اور نیکی کیڑی ہے۔ آئیے میں علماء کرام دے 2-3 اقوال تساں دے پیش خدمت کر کے صحیح البخاری دی میں حدیثیں پیش کر کے اپنا موقع بھی بیان کرنا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی نیکی دے متعلق ایک کلیئر کٹ بات نہیں کہی جا سکتی کہ فلاں جڑی نیکی ہے اے فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ کہ اس نالوں بعد سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حالات دا تقاضا ویکھیا جائے گا، حالات دا تعین ویکھیا جائے گا، اور انسان جس موقع تے جڑی نیکی فرائض تو بعد بہترین سمجھدا ہوئے گا وہ انسان دی فرضاں تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہوئے گی۔ مثال دے دور دے توجہ رہی دے انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی، اور میرے اللہ دے گھر دے اندروں میں باوضوغ ہو کے بات کہنا کہ پوری زندگی انشاءاللہ العزیز تو انوے گلہ نہیں بھولن گیا۔ توجہ دل لگی ان امام دے نال تشریف رکھو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تسا باہر جا رہے ہو، دیکھیا ہے رستے دے اندر کسی دا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، او دا خون بہ رہا ہے، مریض دا لہو بہ رہا ہے، زندگی موت دی کشمکش دے اندر ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس موقع تے تواڈی سب نالوں وڈی نیکی یہ ہوئے گی کہ جس مریض دا خون بہ رہا ہے او دے خون نو صاف کیتا جائے، نکیز کیتا جائے، او دی دوائی دارو دا انتظام کیتا جائے، انہوں ہاسپٹل پہنچایا جائے، مرہم پٹی دا انتظام کیتا جائے، نہ کہ بندہ مریض دے کول مسلح بچا کے قرآن پڑھنا شروع کر دے وے۔ ایتھے قرآن پڑھنا وڈی نیکی نہیں بلکہ مریض دے خون نو صاف کرنا وڈی نیکی ہے۔ دوسری مثال، تساں کسی دے کول مہمان گئے ہو، آگے جڑا تواڈا میزبان ہے، علماء کرام نے لکھیا ہے کہ اس میزبان دی سب نالوں وڈی نیکی ہوئے گی کہ او دے کول جڑا مہمان آیا ہے او دی خاطر تواضع کرے، حسب استطاعت او دے واسطے کوئی پانی روٹی دا انتظام کرے، او دے واسطے مسند لگائے، او دے واسطے تکیہ لگائے، چارپائی او دے واسطے بچھائے، او دے نال بیٹھ کے بات چیت کرے، نہ کہ جڑا میزبان ہے وہ مہمان دے کول مسلح بچا کے تسبیح پڑھنا شروع کر دے وے۔ ایتھے تسبیح پڑھنا وڈی نیکی نہیں بلکہ مہمان دی مہمان نوازی کرنا وڈی نیکی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کولو کسی نے سوال کیتا کہ امام صاحب فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیتا کہ اللہ دے بندو، جس اللہ پاک نے صحت دیتی ہے، توجہ، جس اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے، جس اللہ پاک نے کاروبار دیتا ہے، کاروبار عطا کیتا ہے، جس اللہ پاک نے کوٹھی دے دیتی ہے، بنگلے دے دیتے نے، سوٹ بوٹ عطا کر دیتا ہے، ہر دم، ہر پل، ہر قدم زبان تے اس سونے اللہ دے سونے تے سچے نام نو جاری رکھیا جائے، اے انسان دی فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔
امام صاحب دا موقع بھی اپنی جگہ تے بجا ہے، لیکن میں صحیح البخاری پڑھ کے جس نتیجے تے پہنچیا کہ اللہ دے بندو انسان دی فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی یہ جے کہ جدوں بھی انسان نو موقع ملے انسان سنت دے مطابق وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز سونے رب واسطے پڑھ دے وے، نفل نماز پڑھ دے وے، اے انسان دی فرائض تو بعد سب نالوں وڈی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس نماز اندر قیام بھی ہے، اس نماز اندر رکوع بھی ہے، اس نماز اندر سجدہ بھی ہے، ایدے اندر قرآن بھی ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے، ایدے اندر درود بھی ہے، رب دی رضا بھی ہے، تے مدینے والے مصطفیٰ دی ایدے اندر رضا بھی ہے۔ اللہ دے بندو آؤ، اگر تسی میرے کولوں سوال کرو کہ قاری صاحب تسی پڑھ پڑھا کے کس نتیجے تے پہنچے ہو، حضرات میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اس بات دا اعلان کرنا، میرا 15-16 سال دا پڑھن پڑھان دا سلسلہ، خطابت واز تبلیغ دا سلسلہ، اور منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے جڑی منوں اپنی زندگی تو پڑھ پڑھا کے گل سمجھ آئیے، جیڑا بندہ اپنی تنہائی دے نفلاں دی کیفیت نو چیک کر لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دی مٹی نو بھی سونے اندر تبدیل فرما دیندے نے۔ حضرات پورا ٹبر کمان والا ہوئے پوری نیزے پہندی، اگر کر دے 10 جی کمان والے نے، حدیث پاک دا مفہوم ہے اگر انہاں 10 جیاں دے وچوں ایک بندہ بھی بے غیرت بن جائے، ایک بندہ بھی دیوس بن جائے، ایک بندہ بھی بے حیا بن جائے، موبائل تا گندا مندہ استعمال کرنے والا بن جائے، اللہ پاک دی دیوسیت دی وجہ تو اس گھر دی رونق بھی چھین لیندے جے، اللہ پاک پیسہ بھی چھین لیندے جے، تے گھر والیاں نو اللہ گلی دے ککھاں درہ رول کے رکھ دیندے جے۔ حضرات آؤ الوداعی جمعہ دا اج دا طالب علم دا پیغام کیے، اگر زندگی اندر سرور چاہتے ہو، سکون دی زندگی چاہتے ہو، تواڈی کامیابی دا راز کیے، تواڈیاں خوشیاں دا راز کیے، حضرات نفل نماز، اگر کوئی پریشانی آوے، تیرے مسائل دا حل کڑیاں اندر نہیں، چھلیاں اندر نہیں، تعویذاں اندر نہیں، دھاگیاں اندر نہیں، حضرات منوں معاف کریا جے میں آغاز دے اندر دسنا چاہنا، ان تعویذات دے ذریعے تینوں شرک پلایا جا رہا ہے، دھاگیاں دے ذریعے تینوں شرک پلایا جا رہا ہے، تیرے کولوں غیرت ایمانی چھینی جا رہی ہے، تیری بیٹی دا دوپٹہ چھینیا جا رہا ہے، تیری بیٹی دی عزت نو چاک کیتا جا رہا ہے۔ حضرات جدو جوان بیٹی نو لے کے کسے جال ساز دے کول جاندے ہو، مسائل دا حل پوچھ دے ہو، جال ساز سنیاسی باوے انہاں نے اپنیاں جیباں چمکا لیاں، دکانداریاں چمکا لیاں، مسلماناں نو بے حس بنایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ دی قسمیں میں ایتھوں تک گوانتے کوئی مبالغہ نہیں جے، مسلماناں نو بے حیائی دا ٹیکا لگایا جا رہا ہے۔ حضرات آؤ تیرے مسائل دا حل نفل نماز اندر ہے، تیرے مسائل دا حل اللہ دے قرآن پاک اندر ہے۔ آئیے الوداعی جمعہ دا پیغام کیے، آئیے پہلے میں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھنا چاہنا، پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا کہ اللہ پاک دا اپنے بندیاں نال پیار کیے، اللہ کیویں اپنے بندیاں نال پیار کر دینے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے، بہار پیدا کرو مسجد اندر جناب محمد، ایک مرتبہ پھر بآواز بلند جناب محمد، جڑا سونے مدینے والے مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے جان دے ہو، اللہ شان دیندا ہے، مقام دیندا ہے، عزت دیندا ہے، اللہ جنت دے اندر درجات نو بلند کردا ہے، اللہ گناہاں نو معاف کردا ہے، نیکیاں بڑھا دیندا ہے۔ تے میں ایک کتاب دی شرح اندر پڑھیا ہے، جڑا مدینے والے مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے، اللہ لا علاج بیماریاں تو شفاواں عطا فرما دیندے جے۔ بہار پیدا کرو مسجد اندر جناب محمد۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے میں پڑھیا۔ آؤ لوگوں میں دکھاں دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا حل بیان کراں، مصیبتاں دا میں حل بیان کراں۔ اگر کوئی پریشانی آ جاوے، مصیبت آ جاوے، ٹینشن آ جاوے، کسے دے در تے جان دی ضرورت نہیں، اللہ پاک دے در تے آ جاؤ، وضو بنا لو، مصلی بجا لو۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں جی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مدد منگو اپنے اللہ پاک دے کولوں، صبر کر کے تے نماز پڑھ کے۔ اگر کوئی پریشانی آ جاوے، وضو بنا کے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی مصیبت آ جاوے تے او دے اوپر بھی صبر کرنا ہے۔ آئیے لوگوں، میں جڑا سنجیدہ لوگوں سنجیدہ پیغام دینا چاہنا کہ جڑا بندہ نفل نماز دے نال پیار کردا ہے، نفل نماز دے نال محبت کردا ہے، عقیدت دا اظہار کردا ہے، رات نو بھی نفل نماز پڑھدا ہے، دن دیاں روشنیاں اندر بھی نفل نماز پڑھدا ہے، تے نفل نماز دا پہلا فائدہ کی ہے؟ بخاری پاک اندر میں پڑھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا ہے کہ جدوں ادھی رات دا ویلا ہو جاندا ہے، اللہ ان جسمانہ دا پردہ ہٹا کے تے اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال ایک گل کر رہے نے، تے اللہ پاک اپنے بندیاں نو کی کہہ رہے نے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو کہہ رہے نے کہ میرا بندہ جدوں نفل نماز پڑھدا ہے، نفل نماز دے نال پیار کردا ہے، فجر تو پہلے، عصر تو پہلے، زہر تو پہلے، زہر تو بعد، مغرب تو پہلے، مغرب تو بعد، عشاء تو پہلے، عشاء تو بعد، سورج نکلنے تو بعد، میرا بندہ جدوں نفل نماز پڑھدا ہے تے آہستہ آہستہ اینا میرے قریب آ جاندا ہے کہ میں اپنے بندے دا محب بن جانا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جاندا ہے۔ حضرات چاندے ہو تو انہوں اللہ پاک دا پیار مل جاوے۔ الوداعی جمعہ میں صرف سنجیدگی وال تو انہوں لے کے آنا چاہنا، وہ لوگوں آؤ چاندے ہو اللہ پاک دا پیار مل جاوے، اللہ دی محبت مل جاوے، اللہ بھی تو اڈے نال پیار کرے تے تسی اپنے اللہ دے نال پیار کرو، پھر نفل نماز پڑھیا کرتے۔ بخاری دی حدیث پاک گئی ہے، بخاری پاک اندر میں بڑھیا نبی کل کائنات الاسلام نے بیان کیتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ پاک اکیلا ہے تے وتر نماز دے نال میرا اللہ پیار کردا ہے، اللہ وتر ہے تے وتر نماز دے نال میرا اللہ پیار کردا ہے، تے جڑا وتر نماز نال پیار کردا ہے میرا اللہ او دے نال بھی پیار کردا ہے۔ اپنی عادت بنا لے تے رات نو بستر دے جان تو پہلے رب دا محبوب بندہ بن کے جاویں، وتر نماز پڑھ کے جاویں۔ آ دیکھنا میرے ویر، ایک ایم پی اے دے پیار واسطے تو کنی محنت کرنا ہے، ایک ایم این اے دے پیار واسطے تو کنی محنت کرنا ہے، ایک محلے دے چودھری دے پیار واسطے تو کنی محنت کرنا ہے کہ تینوں ایسے جدا پیار مل جاوے۔ اور یار جس اللہ پاک نے تینوں صحت دیتی ہے، جوانی دیتی ہے، کاروبار دیتا ہے، کاروبار عطا کیتا ہے، اس اللہ پاک واسطے تو کچھ بھی نہیں کرتا تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات
حضرات احباب گرامی قدر میں نفل نماز دا پہلا فائدہ بیان کر چکیا کہ جڑا نفل نماز پڑھدا ہے اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے تے رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے۔ آؤ لوگو الوداعی جمعہ ہے تے میں سمجھنا ہاں کہ تواڈے جذبات بھی بہت زیادہ نے، لیکن لوگو آؤ حقیقی بندہ ہو جے، اللہ دی مینوں عزت دی قسم ہے حقیقی مسلمان بندہ ہو جے جڑا رمضان دے اندر بھی رب دی عبادت کرے، نفلی عبادت رج رج کے کردا ہے تے جدو رمضان فنش ہو جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے پھر بھی اللہ پاک دی عبادت دے اندر مگر رہندا ہے۔ آئیے میں نفل نماز دا دوسرا فائدہ پڑھ کے سناواں تے ایمان تازہ کردا جاواں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیتا ہے۔ آؤ لوگوں نفل نماز دا دوسرا فائدہ کی ہے حضرات میں صحیح البخاری پاک اندر بڑھے ہیں، صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر دا فرمانے علی شان موجود ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ادھی رات دا ویلے تے سردیاں دی رات میرے بزرگوں توجہ کرے آجے اللہ دی قسم راتاں نو اٹھ کے قرآن پڑھ دے جو، راتاں نو اٹھ کے تہجداں پڑھ دے جو۔ حضرات میں جاندا جے تواڈے فیصلہ آباد اندر بلکہ پنڈاں دے اندر تبلیغ واسطے جائیدا تے پتہ چلدا ہے کہ میرے پنڈاں دے ایسے بزرگ بھی دنیا تے موجود نے جدوں ادھی رات دا ویلا ہو جاندا ہے ہاتھ دے اندر ٹارچ پھڑ کے اپنے گھر دے اندروں نکل گئے انج لیٹاں مار مار کے اللہ پاک دے گھر نو تلاش کر دے جے آ کے داڑھی بھی آنسواں دے نال پج جاندی ہے تے اللہ پاک دے در دے آ کے ڈگ جایا کر دے نے اور نفل نماز دے نال پیار کر دے نے۔ اللہ دی قسم اللہ پاک نے سفید داڑیاں دی جڑی لاج قیامت والے دن رکھنی ہے، اللہ پاک نے قیامت والے دن مول پانا ہے کہ میرا بندہ کنی نفل نماز راتاں نو اٹھ کے پڑھدا رہیا۔ آئیے میں صحیح البخاری دے اندروں حدیثیں باغ بڑھ گئی ایمان تازہ کرنا چاہنا بخاری باغ اندر میں پڑھیا اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے کہ ایک مرتبہ ادھی رات دا ویلا اللہ دے پیغمبر اٹھے نے تے مصلا بچا لیا وضو بنا لیا۔ حضرات ذرا سارے میرے ول ویکھیا جے انج میرے پیغمبر پاک نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے تے لمبا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قیام کیتا پھر لمبا میرے پیغمبر نے رکوع کیتا تے پھر لمبا میرے پیغمبر پاک نے سجدہ کیتا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ ایڈا لمبا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک رکوع کیتا ہے کا قدر سورۃ البقرہ جنی دیر تک تسی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دے ہو ایڈا لمبا میرے پیغمبر پاک نے ایک رکوع کیتا ہے۔ حضرات اپنا بھی اخلاق چیک کریا کر، اپنا بھی کردار چیک کریا کر۔ آئیے حباب گرامی قدر میں جڑا امن دا پیغام دینا چاہنا میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھا کہ یار میں زندگی دیاں 25-26 بہاراں گزار چکیا، کیا میری زندگی دے اندر ایک دن بھی ایسا آیا ہے اپنے اللہ نو میں 25 منٹ دا ایک رکوع کیتا ہوئے؟ کیا میری زندگی دے اندر ایک رکوع بھی ایسا آیا ہے کہ میں 300 مرتبہ یا 100 مرتبہ 300 مرتبہ 700 مرتبہ 1100 مرتبہ اپنے رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا وظیفہ پڑھیا ہوئے؟ حضرات منوں معاف کریا جے میری اس مجلس دے اندر مسجد دے اندر 50 60 70 80 سال دے میرے بزرگ احباب تشریف فرما جے جہاں تک آواز جا رہی ہے سی ڈی بن رہی ہے جہاں تک میری سی ڈی جائے ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے یار میں زندگی دیاں 50 بہاراں گزار چکے ہیں، کیا میری زندگی 50 سالہ زندگی دے اندر ایک دن بھی میرا ایسا آیا ہے 50 منٹ دا میں اپنے اللہ نو ایک رکوع کیتا ہوئے؟ اور جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر نے 1.5 گھنٹے دا ایک رکوع کیتا ہے۔ حضرات ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے میں زندگی دے 70 برے گزار چکے ہیں، میں زندگی دے 60 برس گزار چکے ہیں، کیا میری 60 70 سالہ زندگی دے اندر ایک رکوع بھی میرا
ایسا ہے میں رکوع دے اندر اپنے اللہ نو منایا ہوئے اپنا رکوع کیتا ہوئے 300 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیا ہوئے حضرات منو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے اسی نہیں پڑھ دے 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ 9 تو زیادہ اوپر نہیں جاندے اے وجہ کی یہ پلیدی آ گئی ہے اے وجہ کی یہ دل دی نحوست آ گئی ہے اے دل دا کالا پن آ گیا ہے آؤ نوجوانوں میرے بزرگوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا حضرات اگر زندگی اندر سرور چاندے ہو زندگی اندر سکون چاندے ہو حضرات آئیے رب دے نال ناتا ملاؤ لمبے لمبے اللہ نو قیام کرو لمبے لمبے اپنے اللہ نو رکوع کرو اس دے اندر خیر ہے اسی دے اندر کامیابی ہے لیکن لوگوں میں بڑی معذرت محبت دے نال الوداعی جمعے دے اندر جڑا پیغام دینا چاہنا جڑا تانوں دسنا چاہنا اللہ دی قسمیں میرے نوجواناں دی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے اے تباہ ہو کے رہ گئی جے آ جڑا موبائل فون کے نا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے نماز اندر دل نیچے لگدا تہجد اندر دل نیچے لگدا قیام اللیل اندر دل نیچے لگدا حضرات گندے میسج گندیاں کالاں لڑکیاں دے نال رابطے راتاں کلباں دے اندر گزار رہا ہے طرح طرح دے معاملات کر رہا ہے چوکاں چرستیاں بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے لوکاں دیاں ماواں بہناں نو تکدا ہے آؤ طالب علم دا پیغام کی ہے اگر تسی سارے کام کر دے جو اگر گندے میسج گندیاں کالاں راتاں نو غلط قسم دے روابط حضرات مینوں معاف کرے اجے جیڑا بندہ بھی یہ کام کردا ہے وہ اپنی ماں دا نقصان نیجے کردہ اپنے باپ دا نقصان نیجے کردہ کسی محلے دار دا کوئی نقصان نہیں کردہ لڑکیاں نال تیرے رابطے نے گندے پروگرام وینا ہے اپنی قبر کالی کرنا ہے اے زمین بھی تیرے تے لانتا پوندی ہے اسمانہ دے ملک بھی تیرے تے لانتا پوندے نے میرے بھائی کتے عادت پہ جائے نفل نماز پڑھن دی کتے عادت پہ جائے رج رج کے رب نو لمبے لمبے قیام کرن دی رکوع کرن دی سجدے کرن دی آؤ میرے پیغمبر دی کیفیت کی ہے آئیے میں صحیح البخاری دا متن پڑھ کے سناواں تے حدیث پاک سمجھا دیا نبی رحمت جناب محمد ایک مرتبہ پھر درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے توجہ میں جڑا سنجیدہ لوگانو سنجیدہ پیغام دینا چاہنا اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے کہ میرے پیغمبر پاک نے جس ویلے سلام بے رہے ہے اللہ دے پاک پیغمبر الاسلام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تارے تے میرے پیغمبر پاک روئی جا رہے نے حضرات میرے پیغمبر دی ہچکی بجی تے اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اج میں پیغمبر پاک دے سامنے آ کے بیٹھ جانی ہاں گھٹنا ٹیک لیا او لوگوں نفل نماز دا دوسرا فائدہ کی ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اللہ پاک دے پیغمبر نو سوال کرنی آ اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے تے تہاڈی زندگی بھر دے گناہاں نو معاف فرما دتا ہے اللہ پاک نے تے تہاڈی زندگی دیاں ساریاں خطاواں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دتا ہے اللہ دے نبی جی گناہ دے تواڈے کولوں سرود بھی نہیں ہو سکدا سوچیا بھی نہیں جا سکدا تے نہ روندے کیوں جو لمبا لمبا قیام کیوں کر دے جو سجدے تے رکوع کیوں کر دے جو آؤ فیصلہ آباد دے رہنے والوں تے گردو نواتو آن والے مسلمانوں ویرو جڑا میرے پیغمبر پاک نے جواب دیتا ہے اللہ پاک دی قسمیں میرا دل کردا ہے میں ہر بندے دے گلے دی مالا بنا کے ٹر جا اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری عائشہ افلا اکونو عبدن شکورا کیا میں نفل نماز پڑھ کے اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں حضرات نفل نماز دا دوسرا فائدہ کی ہے کہ بندہ اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاندہ ہے او چاندے ہو اللہ پاک دے شکر گزار بندے بنیے اللہ پاک دے پیارے بندے بنیے اچھا ہے تے میں روک کے تو اڈے نال ایک گل کرنی چاہنا بعض بندے کہندے نے قاری صاحب اسی قرآن دے حافظ بھی نہیں اسی قرآن دے قاری بھی نہیں اسی ایڈے ایڈے لمبے قیام کیویں کریے اسی لمبا قیام کیویں کر سکتے ہیں گھنٹے گھنٹے دا اسی قیام کیویں کر سکتے ہیں نفل نماز اسی کیویں ایڈی لمبی پڑھ سکتے ہیں
آئیے لوگوں پھر میں اپنے بزرگوں جڑا جواب دینا چاہنا. بعض میرے بزرگ میرے کولوں بھی سوال کرتے ہیں, علماء دے کولوں سوال ہوتا ہے حضرات تو قرآن دا حافظ نہیں, قرآن دا قاری نہیں, تے کوئی گل نہیں قرآن دا حافظ نہیں. وہ سورت فاتحہ تے ہوندی ہو پہلے نماز اندر سورت الفاتحہ پڑھ لیا کر, قل هو اللہ تے یاد دینا, قل اعوذ برب الفلق تے یاد دینا, قل اعوذ برب الناس تے یاد دینا. پہلے سورت فاتحہ پڑھیا کر, پھر سورہ اخلاص پڑھیا کر, انہوں ہزاراں دی تعداد دے اندر لے کے جایا کر. ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ, 2 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ. حضرات انہوں 300 مرتبہ تے سینکڑیاں تے ہزاراں دی تعداد دے اندر لے کے جایا کر. وہ تو قرآن دا حافظ نہیں تے کوئی گل نہیں, آئی پڑھ لیا کل ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وہ کوئی گل نہیں کوئی ایت ہوندی تے آئی بار بار ایت پڑھ لیا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آؤ میرے بزرگوں پھر میں جڑا پیغام دینا چاہنا, جویں سورۃ الفاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے, اچھی آمین کہنا میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے, رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے, اے پیراں دے نال پیر ملا کے تے سینے پاک دے ہاتھ بن لینا میرے پیغمبر پاک دی سنت پاک ہے. ایویں ایک ایت نو بار بار ایک رکعت دے اندر پڑھنا اے بھی میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے. آؤ لوگو آج نفل نماز دا دوسرا فائدہ کہ بندہ اپنے اللہ دا شکر گزار بن جاندہ ہے. پہلا نفل نماز دا فائدہ کی ہے کہ بندہ اپنے رب دا پیارا بندا ہے. دوسرا نفل نماز دا فائدہ کی ہے کہ بندہ اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاندہ ہے. آئیے میں نفل نماز دا تیسرا فائدہ بیان کروں تے ایمان تازہ کردا جاواں. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حضرات نفل نماز دا تیسرا فائدہ کی ہے کہ جدو بندہ یکسو ہو کے نفل نماز پڑھ دا ہے, اللہ نے کوئی ایسی پریشانی نہیں جے بنائی, اللہ نے کوئی ایسی مرض نہیں جے بنائی, اللہ پاک نے کوئی ایسا قرض نیچے بنایا, اللہ پاک نے کوئی ایسا حرج نیچے بنایا جڑا نفل نماز دے نال حل نہ ہو جاوے. اگر کوئی بیماری دیری نہ لگ گئی ہے تے نفل نماز پڑھ کے دعا کرے, اگر اللہ نفل نماز دی برکت دے نال اللہ بیماریاں دور بھی کردا ہے, بیماری نو تندرستی اندر تبدیل بھی کردا ہے. اللہ نفل نماز دی برکت دے نال بڑے بڑے ظالماں دے کولوں نجات بھی عطا فرما دیندے نے. آئیے میں صحیح البخاری دے اندر ایک واقعہ پڑھ کے سنانا چاہنا تے اللہ دی قسم ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. واقعہ بخاری پاک اندر میرے پیغمبر پاک علیہ السلام نے بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک دے ایک پیغمبر گزرے نے, انہاں دا نام ہے ابراہیم خلیل پیغمبر علیہ السلام. اللہ پاک نو حضرت ابراہیم دے نال پیار بڑا ہے, محبت بڑی ہے, عقیدت دا اظہار بڑا ہے. اللہ پاک نے ابراہیم دو انہوں خلیل دے لقب دے نال نواز کے اللہ پاک نے ابراہیم نو اپنا پیارا دوست بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے, انج اپنی بیوی نو لے کے فلسطین دے اندروں باہر نکل دے نے. میرے بزرگوں توجہ کرے آجے, جوانوں ماں بہنوں توجہ کرے آجے, انج فلسطین دے اندروں باہر نکل لے نے تے دوویں اللہ دا پیغمبر حضرت ابراہیم دے نا دی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جا رہی نے. چل دیاں رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ آ گیا تے اے جڑا ظالم بادشاہ ہے اے کسے عورت نو کوئی نہیں جے گزرن دیندا, او دے نال بدی دا ارادہ ضرور کردا ہے.
او دے نال بدکاری دا ارادہ ضرور کردا ہے. سارے ذرا میرے ول توجہ دے نال کریا جے کتے گل دور نہ نکل جاوے. حضرات ظالم بادشاہ نے ویکھیا کہ ایک عورت دے نال دے ابراہیم پیغمبر نے انہیں اپنے چوکیداراں نو حکم دے دیتا ہے کہ دوواں نو پکڑ لیا جاوے تے علیحدہ علیحدہ کمرے دے اندر بند کر دیتا جاوے. ابراہیم خلیل پیغمبر ایک کمرے دے اندر تے ماں سارا دوسرے کمرے اندر. اے ظالم بادشاہ آ گیا تے آ کے دل دے اندر خیال کیتا کہ میں اس عورت دے نال ضرور بدی دا ارادہ کرا. آؤ لوگوں میں تے فرقہ وریت دا بت بھی توڑ دینا چاہنا. الوداعی خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر جس ویلے ماں سارا نو پڑھ کے لے کے گئے نے حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر نے ماں سارا نو کوئی تویز نہیں جے پڑھ کے دیتا, کوئی تاگا نہیں جے پڑھ کے دیتا, کوئی چھلا کڑا منکا نہیں جے پڑھ کے دیتا کہ اے میری بیوی جدوں تیرے سامنے ظالم بادشاہ آ جاوے تے آ تویز دے سامنے کرتے بھی نیست ہو جائے گا, نبود ہو جائے گا. بلکہ اپنی بیوی نو کہا کہ اے میری بیوی جدوں بھی تیرے سامنے آوے اللہ دے نال کال ملونی ہے تے اپنے اللہ پاک نو یاد کر لینا ہے. حضرات آئیے لوگوں میں جڑا پیغام امن دینا چاہنا. جس ویلے ماں سارا علیہ السلام دے سامنے ظالم بادشاہ آ گیا ہے, ماں سارا دے نال بدکاری دا ارادہ کر رہا ہے. میں بخاری پاک اندر پڑھیا ہے حضرت ماں سارا علیہ السلام نے کوئی گل نہیں جے کیتی, کوئی بات نہیں جے کیتی, بلکہ جلدی دے نال کہہ رہی نے دعونی حتی اصلی. انہوں نے جلدی دے نال وضو بنایا, وضو بنا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے. جب اپنے پیارے پیارے ماں سارا نے ہاتھ چکے نے تے اپنے اللہ پاک دے کولوں دعا کر رہی نے اے میرے اللہ میں تیرے پیغمبر دی بیویاں نبیاں دا خاندان ہے, پکیزہ خاندان ہے. اے میرے اللہ کتے میری سفید چادر نو داغ نہ لگ جاوے. اللہ سونیا میرے بطن اندروں تو تے انبیاء دا انتخاب فرمانا ہے, بڑے بڑے نبیاں نو پیدا فرمانا ہے. اے میرے اللہ منو ظالم دے ظلم دے کولوں بچا لے. آؤ لوگوں میرے تیر رکو کہ میں کو ہور گل کرنی جانا. اللہ دی قسم کنا نازک معاملہ ہے, کنا عجیب معاملہ بن گیا ہے. ایک غیرت والی بی بی دی تے جان ہی نکل جاندی ہے جدو غیر محرم دے نالوں دا ٹکرا ہو جاندا ہے. ماں سارا علیہ السلام نے جو ہاتھ چکے نے تے دعا کر رہے نے. حضرات میں بخاری پاک اندر پڑھ گیا یا کہ حجے حد ماں سارا نے دلے نہیں جے گی دے. اللہ پاک نے اس ظالم بادشاہ تے راشے دی بیماری نو طاری فرما دیتا ہے. اس زمین تے گر گیا ہے تے زمین دے اندر دنستا ہی جا رہا ہے. ماں سارا علیہ السلام نے ویکھیا کہ زمین دے اندر دنسدا جا رہا. لوگ کہن گے نعوذ باللہ پیغمبر دی بیوی نے قتل کروا دیتا ہے. حالانکہ پیغمبرہ دا شیوا نہیں قتل کروانا. انہوں نے اللہ پاک دے پہلوں پھر دعا کیتی ہے اللہ انہوں صحت دے دے, تندرستی دے دے. اس ظالم بادشاہ نو اللہ نے پھر صحت دے دیتی ہے. انہیں دوبارہ ماں سارا تے ہاتھ بڑھان دی کوشش کیتی ہے. پھر ماں سارا نے وضو بنا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کیتی ہے. اللہ نے پھر تے راشے دی بیماری نو طاری کیتا ہے. پھر اللہ نے زمین دے اندر دنسایا ہے. 3 مرتبہ اے عمل جاری و ساری ہے. جاؤ لے کے آؤ صحیح البخاری. حضرات میں سوال کرنا چاہنا کون سا ماں سارا نے اتنے تویز لگایا ہے. ماں سارا نے کسے دا وسیلہ نیجے پایا, کسے دا کوئی وسیلہ اتنے نیجے ڈالیا, کسے دے ڈائریکٹ رابطے دے نال رب دے نال کال نیجے ملائی, ڈائریکٹ اپنے اللہ پاک نو بلایا ہے اور امتیاں بیبیاں نو اے پیغام دیتا ہے, امت دے لوگاں نو اے پیغام دیتا ہے کہ جدوں بھی کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی ظالم دے ظلم دا توانو معاملہ بن جائے, کوئی جابر تواڈے اٹھ کے جبر کرنا شروع کر دے وے, کوئی تواڈی عزت نو ہاتھ اٹھالنا شروع کر دے وے, کسے دے کولو تویز نہیں لینا, کسے دے کولو چھلا منکا نہیں جے لینا. حضرات الوداعی جمعہ دا اے پیغام ہے, اپنے اللہ دے نال کال بلانی ہے, اپنے اللہ نو پکارنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں جے بنائی کہ جڑی نفل نماز دے نال حل نہ ہو جاوے. وہ اللہ دی منو عزت دی قسم میں نہیں جے مندا کہ تینوں کوئی بیماری لگی ہے تو رب دے کولو دعا کرے اللہ انہوں قبول نہ کرے. میں تیرے کولو سوال کرنا چاہنا, اگر کسی نے کوئی بیماری لگ گئی ہے
تے کنے ایسے میرے بزرگ نے جڑے 100 نفل پڑھ کے رب دے کولوں دعا کردے نے اللہ میں کچھ نہیں کر سکدا میں 100 نفل ہی پڑھ سکنا میرے 100 نفل دی برکت دے نال مینوں شوگر تو اللہ صحت تندرستی عطا فرما دے او کنے میرے ایسے بزرگ